پاکستان میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، ہم سب کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. تو اگر پنجاب کے شہریوں کے ساتھ اس طرح چن چن کے ان کو مارا جائے تو یہ انسانی حقوقی چیمپئن سو کیوں جاتے ہیں؟ ان کو نیند کی گولی کیوں دے دی جاتی ہے اور ان کے منہ سے آپ ایک لفظ نہیں سنتے؟ بلوچستان میں بے گناہ پنجابی شہید ہوئے تو ایک گروہ نے وکٹم بلیمنگ کی جو ایک مہاتما کیا کرتا تھا. اب ایک پوری نسل یہی شرمناک کام کر رہی ہے. وزیر پنجاب اگلے 1 سال سے 1.5 سال میں 1 درجن سے زائد ہسپتال ایکٹیو کرنے جا رہی ہیں. صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات کا بھی کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہے. پنجاب حکومت کا لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کو خالی کرانے کا حکم. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ ہسپتال کی عمارت بوسیدہ ہو گئی ہے. عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا. دستیاب سہولیات کو دوسرے ہسپتالوں میں منتقل کیا جائے گا. 7 ارب 60 کروڑ روپے ہسپتال کی تعمیر نو پر لاگت آئے گی. حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے لیے سنجیدہ کوششیں تیز. مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. حکومتی اراکین میں وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ خان اور احمد اقبال، پیپلز پارٹی کے علی حیدر گیلانی، ق لیگ کے شافع حسین اور IPP کے شعیب صدیقی بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ کل ہوگا. ذرائع کے مطابق مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں اسپیکر معطل اراکین کے خلاف ریفرنس ڈراپ کر دیں گے. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مذاکرات میں سفارشات بھی مرتب کی جائیں گی. ہمارا تو جو تھا آئین اور قانون کے مطابق، میں تو آئین اور قانون کے مطابق، میری پرسنل کسی سے کوئی نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں اپوزیشن والے بھی، مگر آئین اور قانون کے حوالے سے بات کی ہے. ذاتی لڑائی کسی سے نہیں، اپوزیشن والے بھائی ہیں. وزیر پارلیمانی وزیر میاں مصباح شجاع الرحمان کا کہنا ہے کہ بد تہذیبی پر قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے، معافی نہیں ملنی چاہیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور آج لاہور پہنچیں گے. ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچھر سمیت دیگر PTI رہنماؤں سے ملاقات بھی کریں گے. عشائیہ میں شرکت کے ساتھ اہم پریس کانفرنس بھی کریں گے. پاکستان ہاکی ٹیم بھارت میں ایشیا کپ کھیلنے نہیں جائے گی. ذرائع کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ کھیلوں کو ملکوں کی سیاست سے بالاتر رکھا. بھارت نے کھیلوں کو متنازع بنایا. بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے. انتہا پسند تنظیمیں کھلی دھمکیاں دے رہی ہیں. سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کھلاڑیوں کو بھارت نہیں بھیجا جا سکتا. ہمت اور حوصلہ کرے تو امید کی روشنی یقین کا سورج بن جاتی ہے. مریم نواز کا امید کے عالمی دن پر امید افزا پیغام. کہتی ہیں کہ ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے. امید ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے مشکلات اور چیلنجز کے باوجود امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. مہنگائی کے وار لگاتار، عوام پریشانی سے دوچار. شہریوں کے لیے چینی کڑوی گولی بن گئی. 1 کلو چینی کی قیمت 190 روپے پر پہنچ گئی. شہری کہتے ہیں کہ حکومت غریب عوام پر رحم کرے، اشیاء کی قیمتوں میں کمی لائے. صدر کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن حافظ عارف گجر کا بتانا ہے کہ درآمد پر ٹیکس لگنے سے چینی مزید مہنگی ہوگی. گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج وہ 120-30 والی چینی 200 روپے تک سیل ہو رہی ہے. پھر اس سے بعد گورنمنٹ نے جو سب سے بڑا غلط فیصلہ لیا، کیونکہ شہباز شریف صاحب پہلے کہتے تھے کہ ہم چینی ایکسپورٹ نہیں کرنے جا رہے، اس میں بڑا پلس پوائنٹ تھا عوام کے لیے کہ عوام کی چینی ہے تو وہ عوام کو 120-30 روپے میں ملے گی. پالیسی ساز ادارے ہیں جن کی وجہ سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ 5 لاکھ ٹن ہم چینی باہر سے منگوائیں گے اور 2.5 لاکھ ٹن کے تقریباً خام مال ہم واپس ادھر ملک میں لے کے آئیں گے. مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا. مزید 4 سبزیاں مہنگی. مارکیٹ میں سبزیاں سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں. آلو 85، پیاز 50، ٹماٹر 65 روپے فی کلو میں دستیاب. لہسن چائنا 260 اور ادرک 475 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے.
پاکستان میں ہائیبریڈ بیج کے استعمال میں اضافہ. چائنا گندم نامی بیج 1 ایکڑ کے لیے صرف 10 کلو ہی کافی. پیداوار فی ایکڑ 55 سے 60 من ہوتی ہے. مکئی، دھان اور کماد کی پیداوار میں اضافے کے لیے بھی ہائیبریڈ بیج کا استعمال بڑھ گیا. فصیل لاہور کی بحالی کے منصوبے پر تنازعات. 2.25 کلومیٹر فصیل کی تعمیر پر اعتراضات اٹھا دیے گئے. منصوبے کی لاگت بڑھانے پر وارلڈ سٹی اتھارٹی تنقید کی زد میں آ گئی. چیف لوکل گورنمنٹ کے مطابق لاگت کم رکھنے کے لیے عام اینٹوں کے استعمال کی ہدایت پر عمل درآمد نہیں ہوا. یکی گیٹ سے مستی گیٹ اور ٹکسالی تک بھاٹی تک فصیل کی تعمیر کا فیصلہ. جعلی سرکاری آفیسر اصلی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا. پولیس نے روایتی طریقہ اپنایا تو سارے راز اگل دیے. ملزم عمران فراڈ، چوری سمیت کئی وارداتوں میں ملوث نکلا. منشیات سپلائی بھی کرتا رہا. گاڑی سے آئس برآمد ہوئی. پرائیویٹ گاڑی پر نیلی بتی اور سبز نمبر پلیٹ بھی لگا رکھی تھی. موٹر سائیکل والے اب ہو جائیں ہوشیار. غریب کی سواری کو سڑک پر آنے کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ ہوگا درکار. سیکریٹری پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی حسان احسن کہتے ہیں کہ اس موقع کے پیش نظر موٹر سائیکل فٹنس سرٹیفکیٹ بھی لازمی قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. فٹنس سرٹیفکیٹ کی میعاد 1 سال ہوگی. کہنا اور شاد باغ میں 2 زیر حراست ڈاکو پولیس مقابلے میں پار ہو گئے. شاد باغ میں CCD زیر حراست ڈاکو دلشاد کو نشاندہی کے لیے لے جا رہی تھی. ڈاکو کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی جس سے ملزم مارا گیا. کہنا میں بھی ڈاکو رحیل مارا گیا. گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری کرنے والا ڈولفن کے قابو میں آ گیا. 1 روز قبل شہری کی موٹر سائیکل چوری ہوئی. ڈولفن پولیس نے CCTV کی مدد سے ملزم کو ٹریس کر لیا. CCPO لاہور کا بڑا حکم آ گیا. منشیات فروشی، قمار بازی اور نقب زنی کی وارداتیں کنٹرول کرنے کی ہدایت. بلال صدیق امیانہ نے سول لائنز اور سٹی ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا. ان کا کہنا تھا کہ میرا سب سے اہم ٹارگٹ لوگوں کا پولیس پر اعتماد ہے. پنجاب پولیس کے لاہور سمیت صوبہ بھر میں سرچ، سویپ، کومبنگ آپریشنز. ایک دن میں 413 کومبنگ آپریشنز. 14,000 سے زائد مشتبہ افراد کی چیکنگ. 41 مشکوک افراد حراست میں لے لیے گئے. جرائم پیشہ اور مشتبہ افراد سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولیاں برآمد کی گئیں. پولیس افسران کی صحت اولین ترجیح ہے. ہیپاٹائٹس B ویکسینیشن کا آج آخری روز. پولیس آفیسر، جوان اور فیملیز کے لیے آج ماہر نفسیات بچوں کے اسپیشلسٹ چیک کے لیے پولیس لائن میں موجود رہیں گے. شہر کے 17 SHOs کے تقرر اور تبادلے. رائیونڈ، شفیق آباد، بغبان پورہ، ساندھا، مناوا، باٹا پور کے SHO تبدیل. لیاقت آباد، شاد باغ، سرور روڈ، لوہاری گیٹ میں بھی نئے SHO تعینات. DIG نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. لاہور ہائی کورٹ میں موسم گرما کی تعطیلات کے دوسرے ہفتے کا ججز روسٹر جاری کر دیا گیا. پرنسپل سیٹ پر کیسز کی سماعت کے لیے 4 ڈویژن بینچ اور 14 سنگل بینچ تشکیل دے دیے. سنگل بینچ حکم امتناعی ضمانت اندراج مقدمہ کے کیسز کی سماعت کریں گے. دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان شاہینز کے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. پاکستان شاہینز 17 جولائی سے 6 اگست تک انگلینڈ کا دورہ کرے گی. ٹیسٹ بیٹر ساؤتھ شکل پاکستان شاہینز کی قیادت کریں گے. پاکستان شاہینز دورہ انگلینڈ میں 2 روزہ اور 3 ون ڈے میچز کھیلے گی. سابق ٹیسٹ کرکٹر عمران فرحت آباد پاکستان شاہینز کے ہیڈ کوچ مقرر. آسٹریلیا میں ٹاپ اینڈ T20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا. عرفان خان پاکستان شاہینز کی قیادت کریں گے. اسکواڈ میں عبدالصامد احمد دانیال، فیصل اکرم، حیدر علی، معاذ صداقت اور مہران ممتاز شامل. خواجہ نافع، محمد غازی، غوری، مبصر خان. شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی برقرار. ہوا تھمنے سے گرمی اور حبس کی شدت میں اضافہ ہو گیا. کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. زیادہ سے زیادہ پارہ 34 ڈگری چھو جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کی آج بارش کی پیش گوئی. بارشوں کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہے گا.
اور بلوچستان میں شہید جنید افتخار آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ جونیئر ماڈل سکول سمن آباد میں ادا کی گئی۔ جنید کے والد کا کہنا ہے کہ جنید 6 دن پہلے بیوی بچوں کو لے کر سسرال گیا، واپسی پر دہشت گردوں نے لورالائی کے قریب شہید کر دیا۔ حکومت دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لے، ملک دشمنوں کو چن چن کر ختم کرے۔